بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر خیر کا حریص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر دل کی ہر آرزو پوری ہو جائے، جو خواہش وہ کرے وہ مکمل ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جو دعا اپنے اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ آج میں بارگاہ رسالت سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے آیا ہوں۔ آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں اور اس کو سنیں آپ، اور پھر وہ مقام حاصل کر لیں کہ کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی، جھولی پھیلانے کی، سوال کرنے کی، کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی، خجالت اٹھانے کی آپ کو کبھی بھی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے۔ تو پہلے حدیث سن لیجئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ علیہ وسلم عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ ترمذی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے خوشی ہو کہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جب مصیبت کا وقت ہو، شدید وقت ہو، مشکل وقت ہو، اور اس وقت وہ اپنے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء فِي الرَّخَاء، جب حالات آسودہ ہوں، جب حالات نرم ہوں، مشکل نہ ہوں، خوشی کے عالم میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر مشکل وقت میں اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بھی آپ جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو سب سے پہلے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تعارف ہے، جس سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو جانتا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا دیتا ہے، اللہ کیسے کیسے دیتا ہے، اور اللہ کو بھی یہ معلوم ہو کہ آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ آپ کو جانتا ہو اور آپ اللہ کو جانتے ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے ساری مخلوق کو۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ تعارف آپ کا ہو جائے، آپ اس کے بندے بن کر دکھائیں۔ دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے میرے عزیز دوستو، وہ تعلق دیکھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے والے بھی کبھی کبھی ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں، لیکن تعلق آپ کا کیسا ہے؟ آپ ایک انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوسرا آپ کو سلام کا جواب نہیں دے رہا، آپ اس کے گھر اپنی نعمتیں صبح و شام اتار رہے ہیں، دوسرا آپ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، پھر یہ تعلق تو نہ ہوا نا، یہ تو پھر بے وفائی ہوئی، یہ تو ہرجائی پن ہوا۔ تعلق کیسا ہے؟ آپ اپنے خدا سے مانگ رہے ہیں، آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق کیسا ہے؟ کہیں آپ اس سے تعلق توڑ کر تو نہیں بیٹھے؟ کہیں وہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کے بندو، تعلق دیکھ کر مانگا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مانگنے والے کے اندر استطاعت تو ہے، وہ مانگ رہا ہے، دینے والے کے اندر استطاعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جس ہستی سے مانگ رہے ہیں اس کی قدرت کا آپ نے احاطہ کیا ہے، اس کی وسعت رحمت کا آپ نے اندازہ کیا ہے، اس کے دینے کے انداز، بہانے اور اس کی ترغیب جو ہے اس کا آپ کو معلوم ہے کیسے دیتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دینے والا کیسا ہے۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جیبوں کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جا سکتی۔
لیکن اس کی جیبیں پر ہیں. وہ دیتا ہے، خوب دیتا ہے، دینے سے اس کے خزانے خالی بھی نہیں ہوتے، اور دیتے ہوئے اسے خوشی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی مانگنے والا ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے عزیز دوستو، یہ دعا جو آپ کو سکھلائی اور بتائی گئی ہے، اس کو اللہ کے رسول کا تحفہ سمجھیے. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، دوستوں کی محفل میں، دشمنوں کے نرغے میں، جیسے بھی حالات ہوں، اپنی زبان کو عادی بنا لیجئے کہ وہ خدا کے ذکر سے تر رہے. روٹی کے لقمے سے لے کر جوتی کے تسمے تک اپنے خدا سے مانگنے کا ہنر سیکھ لیجئے. یقین فرمائیے، دنیا کے اندر عزتیں، دنیا کے اندر نعمتیں اور راحتیں آپ کو ملیں گی، اور آخرت میں اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. میرے عزیز دوستو، آسانی میں جتنی آپ اپنے رب سے دعا کریں گے، مشکل میں آپ کی بات کو اتنا وہ توجہ سے سنے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا.